کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے طلبہ عالیہ ثالثہ کے جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے الوداعی مقالہ پیش کرنے کے لیے رفیق محترم سید یاسر علی کو زحمت دیتا ہوں کہ وہ الوداعی مقالہ پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قابل صد احترام حضرت ناظم صاحب، والی جناب صدر مدرس صاحب مدظ اللہ العالی جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم، وہ جمیع اساتذہ کرام، باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی قدر، رخصت ہونے والے ہمارے رفقا اور عزیز دوستوں، آج کی یہ پربہار و باوقار محفل ہمارے ان ساتھیوں کو الوداع کہنے کے لیے سجائی گئی ہے جو ہمارے جامعہ سے تکمیل تعلیم کے بعد ہمیں داغ مفارقت دے کر اپنا رخت سفر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے باندھنے کو تیار ہیں۔ اس وقت میں طلبہ عالیہ ثالثہ کی نمائندگی کرتے ہوئے الوداعیہ مقالہ پیش کر رہا ہوں۔ میں اپنے رخصت ہونے والے ساتھیوں کی خدمت میں اپنے قلبی تاثرات اور بیتے ہوئے دنوں کی چند قیمتی احساسات و جذبات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا حال یہ ہے کہ حزن و ملال، مسرت و شادمانی کے ملے جلے جذبات میرے ذہن و دماغ پر حاوی ہیں، اس لیے کہ اب ہمارے یہ ساتھی ہم سے جدا ہو کر اپنے علم و فکر کے سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے اور کاروان فکر و فن کے ہمدوش اپنے مستقبل کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ہمیں الوداع کہہ دیں گے۔ اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ جہاں جائیں گے اپنے اساتذہ، رفقا، وہ جامعہ کی نیک نامی کا سبب بنیں گے۔ اور آج حزن و ملال والی کیفیت مجھ پر اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ کچھ ایام بسر کر لیتا ہے تو اس کو اس سے انسیت اور قلبی تعلق ہو جاتا ہے، اور جس سے محبت اور تعلق ہو جاتا ہے، جب وہ علیحدگی اختیار کرتے ہیں تو فطری بات ہے کہ دل غمزدہ اور آنکھیں اشکبار اور دل کی ترجمان ہو جاتی ہے۔ اس کائنات کا اللہ نے یہی دستور بنایا ہے کہ کسی کو کسی کی دائمی صحبت نصیب نہیں، ہر ملنے والے کو ایک دن بچھڑنا ہے۔ لوگ بچھڑ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، فاصلے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بیتے ہوئے دن، ان کی یادیں اور ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات ہمیشہ ہمیش کے لیے حسین یادوں کی تصویریں دلوں پر نقش کر جاتے ہیں جو کبھی محو نہیں ہوتی۔ اگرچہ ہمارا اور آپ کا ساتھ بہت طویل نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود اس مختصر سی رفاقت میں قلب و دماغ کے صفحات پر بہت ساری خوشگوار باتیں نقش ہے۔ آپ کے غائبانہ میں ہماری ملاقاتوں کی وہ بے تکلف محفلیں بہت یاد آئے گی اور دل کو تڑپا جائے گی۔ گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی، لیکن بہت اداس، بہت بے قرار گزرے گی۔ حضرات، اس وقت میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ میرے دلی جذبات و کیفیات کی مکمل ترجمانی کر سکیں، لیکن اختصار کے ساتھ اپنے تاثرات و جذبات کی ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج جب کہ ہماری جدائی کا وقت آ پہنچا، ہمیں اس بات کے اعتراف میں کوئی جھجک نہیں کہ رخصت ہونے والے ہر ایک ساتھی کا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ حد درجہ الفت و محبت سے بھرپور خلوص آمیز رویہ رہا، اور آپ تمام کی جانب سے شفقت و مروت اور معاونت کا معاملہ رہا۔ ہم آپ کے ان علمی احسانات اور پرخلوص تعلقات کے لیے ہمیشہ شکر گزار اور ممنون رہیں گے، اور بارگاہ الہی میں ہم وقت دعا گو رہیں گے کہ اللہ آپ کو جہاں رکھیں، سلامت رکھے، آپ جہاں رہیں کامیابی و کامرانی ہر موڑ پر آپ کے قدم چومیں۔ علم و فکر، بلند و بالا اخلاق اور روشن کردار کی خوشبو سے معاصرین کو فائدہ پہنچے۔ میرے بھائیوں، آپ کی زندگی کے حسین اور خوبصورت لمحات جو جامعہ میں گزر گئے، لیکن آپ جہاں کہیں رہیں گے، یہاں کے گزرے ہوئے شب و روز، یہاں کے بام و در، یہاں کی فضائیں سب آپ کی یادوں کا سرمایہ ہوں گے۔ اور آپ نے اپنے اساتذہ کرام کی صحبتوں میں رہ کر جو علم حاصل کیا، فکر و فن کی جن وادیوں کو سر کیا، اور یہاں سے آپ نے اخلاقیات، گرامی قلب و جگر، سوز و ساز اور اعلیٰ اقدار و روایات کا جو درس لیا، وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اس کی قدر و قیمت یہاں سے رخصت ہونے کے بعد اپنے ہم وطنوں، آپ کے رفقا، آپ کے سماج اور سوسائٹی اور پوری انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ثابت ہوگی۔
حضرات، آج ہمارے یہ جو ساتھی جامعہ سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا سفر کریں گے یا پھر عملی میدان میں قدم رکھیں گے اور اپنے ساتھ اور اپنی زندگی کے بامقصد سفر کو آگے بڑھانے میں مشغول ہو جائیں گے۔ ہمیں ان سے یہ کہنا ہے کہ یہ مدت جو آپ نے یہاں گزاری اور جو منزلیں یہاں طے کی، وہ آپ کی آخری منزل نہیں، بلکہ آپ نے تو ابھی زاد راہ اور سامان سفر جمع کیا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے توانائی اور ایندھن حاصل کیا ہے۔ آپ کی منزل ابھی بہت دور ہے، آپ کو ابھی بہت دور جانا ہے، ایک طویل علمی سفر ہے جو آپ کا منتظر ہے، اور وہ اگر آپ صحیح گزار دیں گے تو اس بات کے مصداق ہو جائیں گے کہ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ میرے بھائیوں، میری مراد ندوہ سفر سے ہے۔ ندوہ آپ کو ہیرا بنا دے گا۔ آپ جب کہ یہاں سے رخصت ہو چکے ہوں گے، آپ کے سامنے ایک نئی دنیا ہوگی، چیلنجز اور مطالبات آپ کو آواز دے رہے ہوں گے۔ ملک و ملت کی کشتی بھنور میں ہے۔ ایسے وقت میں آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ امت کی کشتی کو تلاطم سے بچایا جائے اور نامساعد حالات سے باہر نکالا جائے اور ملک و ملت میں جامعہ کا نام روشن کیا جائے۔ بلا شبہ آپ سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ میں آج کے اس عظیم الوداعیہ میں عالیہ رابعہ کے تمام طلباء کو پرخلوص مبارکباد، نیک تمنائیں، خواہشات اور قیمتی جذبات آپ کی نظر کرتا ہوں، اور ہم تمام آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ عملی میدان میں جہاں خود کامیابی اور کامرانی کی منزلیں طے کریں گے، وہیں ہمارے لیے بھی پیش رو ثابت ہوں گے، اور ہمیں ہمارے اپنے جامعہ و اساتذہ و ذمہ داران جامعہ کو ہر وقت یاد رکھیں گے۔ سلسلہ کلام دراز ہو گیا، جی تو نہیں چاہتا کہ یہ سلسلہ ختم ہو، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا میں اب آپ سے یہ کہتے ہوئے رخصت لیتا ہوں اور الوداعیہ پیام دیتا ہوں کہ عربی کا مقولہ ہے، یعرف الشجر بأثمارہ، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ بھی ہماری جامعہ کے پھل ہیں، آپ اب ہماری نیک نامی کی علامت ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ بھائیو، آج یہ میرا پیام آپ کی زندگی بھر کا جامعہ سے رخصتی کا پیام ہے۔ آپ سے میں اور ہماری عالیہ ثالثہ و جمیع طالبان علوم نبوت جامعہ کی جانب سے یہ التجا کرتا ہوں کہ جامعہ کی اس طویل علمی سفر میں کچھ اونچ نیچ کا سامنا ہوا ہو تو درگزر فرمائے، اور یہاں سے رخصت ہونے کے بعد ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے میرے رفیق محترم سید یاسر علی، جو طلبہ عالیہ ثالثہ کی جانب سے الوداعی مقالہ پیش کر رہے تھے۔